اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رمضان ہے۔ میں ضلع ٹک تحصیل جان گلیال کلاں کا رہنے والا ہوں۔ میں 2015 میں اسلام آباد میں آیا اور ادھر جامع مسجد حسان بن ثابت اور مدرسہ صدیقیہ انوار القرآن میں حفظ کی کلاس پڑھا رہا ہوں۔ اسی کے دوران میری ایک نیک انسان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک اللہ کے ولی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے۔ میرے دل کو بہت ہی سکون آیا اور ایک دن بیٹھے میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ اس شخصیت پر میں کچھ باتیں کروں۔ میرے پاس وہ الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن یہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ باتیں کر سکوں۔ کہتے ہیں کہ جس کا ایمان مضبوط ہو وہ کامیاب انسان ہے، اور اس کے ایمان کی مضبوطی میں کسی اللہ والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حافظ سلمان مرزا صاحب کا میری زندگی میں آنا میرے لیے باعث نعمت ہے، کیونکہ جتنی بھی کامیابی آج تک ممکن ہوئی ان کی دعاؤں اور محبت کی وجہ سے ہے، اور ان کی محبت اور دعاؤں نے بہت سے بگڑے کام سنوار دیے ہیں۔ میرے ہی نہیں، جو ان کے ساتھ منسلک ہیں تمام لوگوں کو اس بات پر یقین ہے کہ جو بھی دعا کے لیے کہا جائے گا اللہ کے حکم اور ان کی دعا سے ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے جتنی محبت اپنی سکی اولاد سے کی ہے ویسی ہی مجھ سے کی ہے۔ اچھی آواز میں تلاوت سننا اور اچھی نعت سننے سے ان کو قلبی اور روحانی سکون ملتا ہے، اور حافظ صاحب پورے پاکستان میں جتنا بھی سفر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدمت دین اور خدمت خلق اور روحانی فیض بانٹنے کے سلسلے میں کرتے ہیں، ان کا تمام راستہ ذکر الہی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے اور پڑھتے گزرتا ہے۔ ان کے موبائل ہر جگہ نعت، قرات یا ذکر الہی ہی نظر آئے گا۔ اب تک جتنا وقت ان کی صحبت میں گزرا ہے ان سے اللہ کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہی سنا ہے۔ اتنا لگاؤ، اتنی محبت اللہ کے محبوب لوگوں میں ہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک کا ان پر خاص فضل ہے، ہر وقت درود پاک اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ میں جتنا وقت بھی ساتھ گزارتا ہوں روحانی سکون ملتا ہے، اور ان سے بات کرنے سے دینی اور دنیاوی معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور الجھے ہوئے مسائل الحمدللہ بآسانی سلجھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان پر کوئی خاص کرم ہوا ہے۔ جب بھی کوئی ان سے منسلک شخص مصیبت زدہ ہوتا ہے اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو پریشان دیکھتے ہیں اس کی ہر طرح سے مدد کے ساتھ ساتھ اس کو دنیاوی، دینی اور روحانی حل بھی بتاتے ہیں، تاکہ ان کو ان مشکلات سے نکلنے میں آسانیاں بھی حاصل ہو جائیں اور نجات بھی پالیں۔ ان کا ایک خاص یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دیکھیے کہ جب بھی کچھ لکھتے ہیں بسم اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ سے ہی شروع کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اسی میں روحانی سکون ہے۔ جو ہر وقت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رہتا ہوں، اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جو نور آپ ان سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے چہرے پر محسوس کرتے ہیں وہی ان کے دل میں ہے۔ میں نے آج تک اپنی تمام کامیابی انہی کی رہنمائی، انہی کی محبت کی وجہ سے پائی ہے۔ ہر وقت ان کے لیے دعا گو ہوں، اور ان کا سایہ، ان کی دعائیں ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہیں۔ اللہ پاک ان کو صحت
اور تندرستی والی لمبی زندگی دے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آمین۔ الفاظ اتنے آسان اور زبان میں اتنی مٹھاس اور بات میں اتنی گہرائی ہوتی ہے، اور ان کے چہرے کی نورانیت، پرکشش شخصیت اور مقناطیسی جاذبیت ان کی طرف ایسے متوجہ اور مائل کر دیتی ہے کہ انسان ان کا پرویدہ ہو جاتا ہے۔ کسی بھی مسئلے میں، پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماری میں آپ جب ان سے رجوع کریں تو ان کی روحانیت کے فیض سے ان کی ہوئی بات عین آپ کے مسئلے کی جڑ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ان کی بات ہر شخص کے دل میں اثر کرتی ہے، اور ان کے دل سے نکلتی ہوئی بات آپ کے دل میں پہنچتی اور اثر کرتی ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، جنہیں کوئی بابا جی، کوئی اللہ والے، کوئی اللہ کے فقیر، درویش اور اللہ کا ولی کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہلوانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو صرف اللہ کا بندہ ہی سمجھتے ہیں۔ عام انسانوں کی طرح اپنی نفی اور عاجزی انکساری اور ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ یہ ان لوگوں کو جو اپنی کوشش اور محنت سے کامیاب ہونے کی لگن اور خواہش کرتے ہوئے ایمانداری، امانت اور دیانت کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ ان کی زندگی میں ان کے آگے بڑھنے میں ان کو جو بھی مالی اعانت درکار ہوتی ہے اس میں ان کا بازو بنتے ہیں، اور ان کی دین و دنیا کی روح سے رہنمائی کرتے ہوئے اس بات کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ کسی کی عزت و نفس مجروح نہ ہو۔ اس طرح وہ اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کام مخلوق کو دینا ہے، ان سے کچھ لینا نہیں۔ یہ صرف بانٹتے ہیں دینی، دنیاوی، روحانی علم و تربیت سے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں اسی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور مخلوق کو آسانیاں بانٹ کر دلی اور روحانی تسکین پاتے ہیں، اور آئندہ کی زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہے اس کے لیے اپنے اعمال بہترین بنانے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کی ڈگری دنیا کی سب سے بڑی افضل درسگاہ کی جاری کردہ ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ان کی سیرت ہمارے لیے قرآن کی صورت میں موجود ہے، جو اس کو پڑھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل کر کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جتنی لگن و تڑپ ہوگی منزل اتنی قریب ہو جائے گی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے یقین آگے اور مخلوق تک پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اور اسی کے دوران حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کا شعر، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج میں ناچیز ان کے بارے میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اظہار عقیدت و محبت پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حافظ سلمان مرزا صاحب کی ایک صفت ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت اور لوگوں کے کام آنے میں بے لوث مصروف عمل رہنا پسند فرماتے ہیں۔ یہ فقیر ہوتے ہیں جو کہ دیتے ہیں، لیتے نہیں، بلکہ جو انہیں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے اس میں سے اللہ کی مخلوق کو بانٹ کر اپنی روح کی تسکین میں مصروف عمل رہنا پسند فرماتے ہیں۔ یہی ہے عبادت
یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان۔ اور مجھے یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ حافظ صاحب نے میری ایک گنہگار کی ڈپٹی لگائی ہوئی ہے کہ روزانہ آپ نے دعا کرنی ہے مخلوق خدا کے لیے، اور ہمارے پاس آتے ہیں اور ایک ایک گھنٹہ بھی بیٹھتے ہیں اور ساری ہماری وہ رہنمائی فرماتے ہیں، اور ہمیں بہت سارے وظائف بھی بتائی ہوئے ہیں، اور ان کی یہ ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے اجازت بھی دی ہوئی ہے کہ آپ آگے لوگوں کو یہ پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کسی سے کوئی لینا نہیں ہے، تو بہت سارے آدمی یہ بعد میں پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے مجھے جو وظیفہ بتایا ہے اس میں تو بہت مجھے فائدہ ہوا ہے، تو بس انہی کو یہ کہتے ہیں کہ بس آپ دعا کر دیا کریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ادھر آتے ہیں، ہمارے مدرسے کے جو بچے ہیں وہ بھی یقین کریں کہ اتنے ترستے رہتے ہیں کہ وہ بابا جی جو آتے ہیں وہ آئیں، ہم ان کو دیکھیں، ان کے ساتھ ملاقات کریں، تو وہ بھی بہت ان کی ایک تمنا رہتی ہے۔ اور اسی کے دوران ادھر آتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ بیٹھتے ہیں، گپ شپ بھی ہوتی ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ دینی بہت ساری باتیں جتنی بھی ہوتی ہیں دینی باتیں ہوتی ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حافظ صاحب کو اور ان کی تمام فیملی کو، ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو اللہ پاک سلامت رکھے، اور ان کا یہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔